السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے دی گلبرگہ میرر اور ڈیکن ڈائجسٹ پر۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ دی گلبرگہ میرر اور ڈیکن ڈائجسٹ رمضان کے مہینے میں اسپیشل ایپیسوڈز لے کر آ رہا ہے رمضان سیریز کے نام سے، تو آج ہمارے پاس ہمارے مہمان ہیں اس ایپیسوڈ میں مولانا عتیق الرحمان صاحب، جو سماجی کارکن بھی ہیں، آل انڈیا امام کونسل کے اسٹیٹ پریسیڈنٹ بھی ہیں۔ تو مولانا کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور مولانا کے بہت سارے دینی خدمات بھی ہیں۔ سوشل ورک کے ساتھ ساتھ مولانا بہت سالوں سے دینی خدمات بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو مولانا، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا ماہ مبارک چل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سحری اور افطار کا معمول کس طریقے سے ہوا کرتا تھا، اور آج ہم ہمارے سحری اور افطار کو کس طریقے میں تبدیل کر چکے ہیں، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے شعیب بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے جو سوال رکھا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سحر اور افطاری میں کیا تھا، اور اس وقت امت مسلمہ کو لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم اور آپ کو رمضان میں سحر اور افطار کس طرح سے کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سحر کرنے کا تھا، روزانہ سحر فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے سحر کے کھانے کو سنت کہا گیا ہے۔ اور افطار کے اندر ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجیل الافطار و تاخیر السحور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے اور سحر میں تاخیر۔ مطلب یہ ہے کہ سحر کو ہے نا اس کے آخری وقت میں کرتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں ٹائمنگ اس کی ہے نا 4:26 پہ ختم ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4:15 یا 4:10 کو ہے نا سحر شروع فرماتے تھے، آخری وقت میں سحر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے افطار، تعجیل الافطار کا مطلب یہ ہے کہ جیسا غروب ہو جاتا ہے، آج کے حساب سے 6:45 پہ غروب ہے، تو 6:50 پر آدمی کو افطار کرنا چاہیے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ غروب شروع ہوتا ہے 6:45 پر، اور 6:50 پر اگر افطاری ہم کر رہے ہیں تو دل کو اطمینان بھی ہو جائے غروب ہو چکا ہے بول کر۔ تو یہ طریقہ کار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھی سحر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز نوش فرماتے تھے اور افطاری میں کیا چیز نوش فرمایا کرتے تھے۔ سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مہیا ہوتی اس سے سحر فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ستو اگر ہوتا، وہ کھجور، اس سے بھی سحر فرما لیا کرتے تھے۔ روٹی اگر میسر ہوتی تو اس سے بھی سحری فرمایا کرتے تھے، جو چیز مہیا ہوتی تھی۔ لیکن افطار کے سلسلے میں روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ آج کے اس دور میں بھی امت مسلمہ کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم اور آپ کو کھجور اور پانی سے افطاری کریں، تو جو اور بھی جو مسلمان ہیں، جو غریب اور نادار مسکین ہیں، ان کی افطاری اور ہماری افطاری میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو نوش فرمائیے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن ہم اڑوس پڑوس کا خیال رکھتے ہوئے ان کا باضابطہ طور پر اس احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ کچھ میرے مسلمان بھائی بھی جو ہیں افطاری کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی افطاری کیسے ہوگی، تو ہم ان کے لیے زیادہ موقع دیں تاکہ ان کی افطاری بھی ہماری طرح افطاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری بھی افطاری ہو جائے۔ مولانا، ابھی آپ نے ایک چیز یہ کہا کہ افطار میں جلدی کریں اور سحر میں تاخیر کریں، تو اگر یہ معاملے کو دیکھا جائے تو کچھ نوجوان ایسے ہیں، عموماً پایا جاتا ہے کہ افطاری جو ہے اذان کے بعد تک بھی کرتے ہیں، کہ مطلب افطاری لیٹ کرنے کو کہا گیا ہے اور سحر لیٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔ افطاری یعنی کہ کرنے میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، یعنی سحرن ہونے سے پہلے یا پھر اذان ہونے سے پہلے، تو اس کو کیسے طریقے سے آپ صحیح بتائیں گے کہ کیا معمول ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر جو ختم ہوتا ہے صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے، جو ہی صبح صادق ہو جاتی ہے آپ سحر ختم کر دیں گے۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی
مسجدوں کے اندر اوقات الصلاۃ جہاں لکھا ہوا رہتا ہے وہاں ابتدائی فجر وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو ابتدائی فجر سے 11-12 منٹ پہلے ہم اپنی سحر کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ صبح صادق کا یقینی طور پر ہر ایک کو اس کا علم ہونا بہت مشکل ہے، تو صبح صادق جیسا ہی شروع ہوتا ہے اس سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے آپ اپنی سحر کو ختم کر سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے آسان یہی ہے کہ جو مسجدوں میں اوقات لگے ہوا ہے یا ٹائم ٹیبل جو پرنٹ ہوا ہے وہ بالکل صحیح وقت ہے، آپ اس کو اپنی گھڑی کے حساب سے ہے نا یہ کر لیں، یا ریلوے ٹائم سے اس کو آپ اپنے وقت کو ملا لیں، تو انشاءاللہ سحر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سحرن جو بجائی جاتی ہے عموماً آج کے اس دور میں صبح صادق 1-2 منٹ باقی رہ جب بجائی جاتی ہے، بس وہ سحرن کو اپنا آخری وقت سمجھ لیں۔ اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، تو اس لیے اذان کے وقت کوئی کھانا نہ کھائیں۔ اذان صبح صادق سے پہلے نہیں ہوتی ہمارے پاس، عموماً صبح صادق کے بعد ہی، وہ بھی 10-11 منٹ کے بعد ہوتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اذان کے وقت اگر سحری کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افطاری کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں بھی غروب اور مغرب بول کر جو اوقات لکھے ہوئے ہیں مسجدوں کے ٹائمنگ کے اندر، اس کا اہتمام کرتے ہوئے مغرب کا جو ہی وقت ہے اس وقت پر سیرن بجائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر غروب پر بجائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر مغرب جہاں لکھے ہوا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو عموماً اکثریت مغرب کے وقت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 6:50 پر جیسا آج کا افطار ہے تو یہ مغرب کے وقت پر لکھا ہوا ہے، تو 6:50 کو آپ افطاری کریں، چاہے سحرن بجے یا نہ بجے اس کا آپ اعتبار نہ کریں۔ سحرن عموماً جو ہے 50 پر ہی بجتی ہے، 6:50 پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس موضوع سے تھوڑا ہٹتے ہوئے میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رمضان مبارک کو کس طریقے سے گزارا ہے؟ جب پورا سال ہوتا تھا جب ان کا کیا معمول ہوتا تھا، پھر رمضان کے 3 عشرے ہیں، اس عشرے میں انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے؟ رمضان المبارک کی زندگی جو ہے میرے اور آپ کے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہم زندگی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ جو اہتمام تھا اللہ کے نبی کا، لیکن رمضان جو ہی آ جاتا اس اہتمام میں اور کثرت ہو جاتی تھی، عبادات کے اندر اور کثرت ہو جاتی، جیسا کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمتوں والا ہے، یہ عشرہ گزر چکا ہے ابھی، دوسرا عشرہ مغفرتوں والا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت، لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بھی رمضان میں کوئی خاص وظیفہ بتائیے، تو رمضان کا سب سے بابرکت وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک قرآن خود جبرائیل امین علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور دوسرا قرآن خود تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عام دنوں میں یہ معمول نہیں تھا اللہ کے نبی کا، رمضان میں یہ معمول بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی ازواج مطہرات یہ فرمایا کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی مضبوطی سے اپنے تہبند کو بھان لیا کرتے تھے۔ اس سے بعض شراح حدیث نے 2 چیزیں لکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، اعتکاف کی نیت سے آخری عشرے میں بیٹھ جاتے تھے، اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ بالکل اپنے ازواج سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے عبادت اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور قرآن کا دور، عبادات کے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دن میں روزہ رکھنا، رات بھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ابھی آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول میں سے ایک آخری عشرے کا معمول بتایا کہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر گلبرگہ شہر میں مختلف مساجدوں میں اجتماعی اعتکاف کی بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس بار مساجدوں کو بند کیا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اس بار اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو وہ مسجد چھوڑ کر گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یا پھر اس کے کیا مسائل ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ آخری عشرے کا جو اعتکاف اجتماعی بھی ہمارے اکابرین اور صلحاء اور صوفیاء اکرام یہ معمول تھا، جی،
یہ چلتا آ رہا ہے معمول، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن ابھی اس سال جو رمضان لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعی اعتکاف کے سلسلے میں موجودہ علماء اکرام اور مفتیان عظام نے ابھی اس سلسلے میں کوئی ایسا راستہ امت مسلمہ کے لیے نہیں بتایا ہے. لیکن جہاں تک میں اپنے علمی بساط کے اعتبار سے اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ اجتماعی اعتکاف کے بجائے مسجدوں میں 2 یا 3 احباب اگر بیٹھ جائیں اعتکاف میں تو الحمدللہ یہ مسئلہ محلے کے اعتبار سے حل ہو سکتا ہے. لیکن جو ہمارے صوفیہ اور ہمارے مشائخ جو اجتماعی اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ، اس سلسلے میں ہمارے مشائخ اور صوفیان اکرام ابھی اس سلسلے میں ان کے ارشادات نہیں آئے ہیں. لیکن ایک مسئلے کی روح سے اگر ایک مسجد میں اہل محلہ اگر 2 یا 3 فرد کو اگر آخری عشرے میں اعتکاف میں اگر بٹھا دیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ لاک ڈاؤن کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، اور مسجد میں الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے سے ثواب بھی سارا محلہ کما لے گا، اور امید ہے کہ رمضان کے ہم جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو بھی ہم پالیں گے. بالکل. ہاں، اگر کوئی گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، اس کو کوئی مرد حضرات ہے تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں نہیں؟ اعتکاف کے لیے تو اللہ کے نبی نے گھر میں تو اعتکاف نہیں فرمایا ہے، البتہ خواتین کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا افضل جو مسجد ہے خواتین کی وہ گھر ہے. لیکن ہمارے فقہا نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھئی مرد حضرات کے لیے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. لیکن اعتکاف کے لیے جو شرائط ہمارے فقہا نے لکھا ہے ائمہ اربعہ نے، ان شرائط میں سے ایک شرط تمام کے نزدیک کے متفقہ طور پر ہے کہ مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ لکھی ہے بعض فقہا نے کہ بھئی 5 وقتہ نماز جس جگہ پر ادا کی جاتی ہے جو مسجدوں میں، ان مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے. مسجد شرعی ایک شرط لکھی ہے، اور دوسری شرط جو لکھی ہے انہوں نے 5 وقتہ نماز کا لکھا ہے. تو اس لیے گھروں کے اندر تو یہ شرط نہیں پائی جاتی مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے البتہ گنجائش ہے. تو ابھی یہ سارے ٹاپک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رمضان مبارک گزارا ہے، اور اس کے ساتھ کس طریقے سے ان کا افطار و سحری کا معمول تھا، اور اعتکاف کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ امت مسلمہ پر ہے اور ایک فرض بھی ہے زکوٰۃ اور فطرہ. زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو مولانا بالخصوص رمضان المبارک میں ہمارے معاشرے میں رمضان زکوٰۃ دینے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کیا بولتے ہیں، لوگ زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس زکوٰۃ جو نکالتا ہے اس کے لیے کیا فوائد ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کے لیے کیا عذاب ہے، کیا گناہ ہے؟ زکوٰۃ دیکھو یہ اسلام کا ایک رکن ہے. جو صاحب نصاب صاحب مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے لیے یہ زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے. اگر زکوٰۃ کا منکر اگر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مسئلہ جب کھڑا ہوا تھا تو حضرت نے ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا تھا. تو اس لیے زکوٰۃ نہ نکالنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے ان کے خلاف خود صحابہ اکرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور اعلان جنگ فرمایا تھا. یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ جو اونٹ کی رسی بھی جو زکوٰۃ کے ساتھ اونٹ آ رہا ہے اس رسی کو دینے سے بھی اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی جنگ کا اعلان فرمایا تھا. تو اس سے اس کی فرضیت اور اس کی بڑائی اور اس کی اہمیت اور رکن اسلام ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ اسلام کی ایک شان ہے زکوٰۃ. رہی بات کہ زکوٰۃ دینے پر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ دیکھو زکوٰۃ جو واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس طرح سے نماز کو قائم نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے مختلف اسے وعیدیں، مختلف طرح کے انہیں عذابات کے باتیں بیان فرمائی ہیں، تو اسی طرح سے اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے پر بھی اس سلسلے میں ہلاکت اور بربادی کی بد دعائیں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہیں. اس لیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں بہت سخت وعید آئی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر وہ مال عذاب قبر میں اس کے لیے توق بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا.
تو اس لیے زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ دیکھو مال جو ہے اللہ کے راستے میں یہ دینا ہے غربا کو، زکوٰۃ کا مال، تو اس سے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں کمی نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس مال میں برکت دیتے ہیں۔ اب مال کی برکت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا 100 روپے ہے تو 200 ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ مال کی برکت سے مراد اولاد میں برکت، روزی میں برکت، آپ کی تجارت میں برکت، آپ کے پیسوں میں برکت، آپ کے بال بچوں میں برکت، آپ کے اہل و عیال میں برکت، یعنی ایک دینی شعور اور دینی بیداری ان کے اندر اللہ رب العالمین پیدا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے مختلف یعنی رزق میں برکت سے مراد صرف مال میں برکت نہیں ہے، اولاد کا بڑھ جانا اور اسی طرح سے والدین کا اسے نصیب ہونا زندگی میں، یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے، اور اسی طرح سے نیک اور صالح اولاد کا ہونا یہ بھی ایک برکت ہے اس کے لیے۔ تو مال، اسی وجہ سے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو محبوب چیز ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو آج انسانوں کے نزدیک سب سے محبوب چیز اگر کوئی ہے تو وہ پیسہ ہے، تو آپ پیسوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کو مال خرچ کرنے کی تلقین خود قرآن دیتا ہے۔ اس آیت میں تو زکوٰۃ مراد نہیں ہے، لیکن وہ مال جو محبوب ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ بتائیں، یہ بہت حیرت انگیز بھی چیز ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بدوائیں دی ہیں، تو اس بدوا کا عالم کیا ہوگا آپ جان سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کن پر فرض ہے یہ بھی اگر ایک آسان انداز میں اگر آپ بتا دیں تو بہتر رہے۔ زکوٰۃ جو ہے، جو جن احباب کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کا مال یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کا مال جس کے پاس ہے حوائج اصلیہ کو چھوڑ کر، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر یہ دونوں چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہیں، صرف مال ہے، تو مال اگر اس نصاب کو پہنچتا ہے، پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سال بھر کا جو خرچ ہے، وہ خرچ ہونے کے بعد جو مال آپ کا بچ رہا ہے وہ مال چاندی کے نصاب کو پہنچے یا سونے کے نصاب کو پہنچے، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہے اس مال کی۔ اس مال کا جتنا سمجھے کہ آپ کے پاس تمام ضروریات کے بعد، جیسا آپ نے بتایا کہ جو مال 1 سال سے زائد آپ کے پاس رہ جائے تو اس کا کتنا % یا پھر کتنا نکالنا پڑے گا؟ اگر مثال کے طور پر چاندی کے نصاب کا مال آپ کے پاس بچ گیا ہے پورے اخراجات کے بعد سال بھر میں روپیہ آپ کے پاس، تو اس میں سے 2.5 آپ کو نکالنا پڑے گا، یعنی 100 پہ 2.5 روپیہ ہے جی، تو آپ اس حساب سے ہے نا 2.5 کے حساب سے آپ مال ہو یا نکال سکتے ہیں۔ ہر وہ مال جو مال نامی بڑھنے والا مال ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ مال نصاب کو پہنچنے والا ہو، چاہے 7.5 تولے کو پہنچے یا 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے۔ جی، ابھی اس میں ایک کنفیوژن یہ آتا ہے زکوٰۃ میں، کیونکہ زکوٰۃ ایک حرف ہی اتنا بڑا ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی ہم سیشن کریں گے اس کے بعد، کہ زکوٰۃ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے جو گھر میں رہتے ہیں، سمجھے کہ گھر اگر کہیں اچھے علاقے میں تو 1 کروڑ 2 کروڑ کے آس پاس تو گھر ہو جائے گا، تو وہ گھر کے 2.5 بھی نکالنا پڑے گا یا پھر وہ ضرورت کے اشیاء میں آ جاتا ہے؟ نہیں، جس مکان میں وہ رہائش پذیر ہے وہ آپ 50 کروڑ کا رہنے دو، وہ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ جو چیز آپ کی ضرورت سے ہٹ کر ہے اشیاء کے اندر، وہ چیزیں اگر اس کا نصاب کو پہنچتا ہے، جیسے کہ آپ کا ایک مکان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرا مکان ہے آپ کا، لیکن اس مکان کے کرائے سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تب اس کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے کرائے کو آپ جمع کر رہے ہیں، جمع کرنے کے بعد وہ نصاب کو اگر مال پہنچ رہا ہے کرایہ، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ آئے گی۔ ابھی یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، فطرے کا کیا حصہ؟ فطرہ دیکھو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نصاب کا وہ مالک ہے، تو وہ اپنے اور اپنی بیوی اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ نکالے گا۔ فطرہ جو ہے اگر ہم اشیاء کا اگر نکالنا چاہیں گے، جیسے گیہوں ہے، گیہوں کے سلسلے میں آیا روایت میں نصف سا، تو آج کے تول کے حساب سے سیر میں اگر جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کلو کے حساب میں اگر ہم جاتے ہیں تو 1.25 کلو یا 2.25 کلو کے قریب
یا 2 کلو سے کچھ زائد ہوتا ہے فطرہ ایک آدمی کا گیہوں کا. اگر کشمش ہے، کھجور ہے، منقع ہے، یہ اگر چیزیں نکال رہی ہیں تو اس کو کلو کا حساب فقہا نے، آج کے جدید فقہا نے 3.5 کلو تک بتایا ہے. تو 3.5 کلو کی قیمت نکال دے اپنے بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے. اور وہ چیزیں جو گھر میں ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ جھومر لگا ہوا ہے، یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، یا کوئی ایسا شوکیس لگا ہوا ہے کہ جس کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو اس کا بھی ہے نا فطرہ ادا کرنا پڑے گا. فطرہ فیکس اگر روپیہ اگر دیکھیں گے، ابھی تو بعض فقہا نے، علماء نے اس کا حساب نہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں 70 یا 80 روپے کے درمیان ایک آدمی کا فطرہ بیٹھیں گا غالباً. حساب کریں گے تو انشاءاللہ وہ مکمل سامنے آئے گا. بالکل. ابھی فطرے کا آپ نے جیسا بتایا کہ اس کی رقم بھی نکالی جا سکتے ہیں، نہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر لوگوں کے گھروں تک راشن کی تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بجائے اگر اس بار فطرے کی رقم ان مستحقین تک پہنچائی جا سکتی ہے یا پھر بہت آسان طریقہ ہے. رقم کے بجائے اگر آپ اشیاء کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. روایت میں اتنا ضرور آیا ہے کہ بھئی آپ عید کی نماز سے پہلے ہے نا صدقہ فطر ادا کریں. ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے سے اس کے اندر مصلحت بعض فقہا نے یہ لکھی ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. اچھا، جو اگر آپ کی فطرے سے کسی کی عید ہو سکتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر جی ہاں بالکل. تو ابھی آخر میں، کیونکہ ہمیں سیشن لمبا کرنا نہیں ہے کیونکہ لوگ زیادہ لمبا رہے گا تو دیکھتے بھی نہیں، تو آخر میں رمضان المبارک کا بھی دوسرا عشرہ بھی آدھا مکمل ہو چکا ہے آلموسٹ. تو ابھی اور 15 روزے باقی ہیں، تو اس میں لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں کس طریقے سے رمضان المبارک کا صحیح استعمال کیا جائے؟ اس میں یہی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارے آقا نے اور ہمارے صحابہ نے اور ہمارے سلف صالحین اور بزرگان دین کے رمضان کو پڑھنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے اکابرین کا رمضان بول کر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے تاریخ مشائخ چشت بول کر ایک کتاب ہے. اس میں بھی میں غالباً سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اہل اللہ نے کس طرح سے رمضان گزارا ہے. ان لوگوں نے عبادت کی کثرت ہو، صدقہ اور خیرات کی کثرت ہو، اور اسی طرح سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے، اور گناہوں کی طرف جو راستے جا رہے ہیں اس کو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اس راستے کی طرف نہ جائیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عتیق الرحمان صاحب، جن کے آپ کی دینی خدمات میں بہت سارے گلبرگہ شہر میں آپ کی دینی خدمات بھی ہیں، کرناٹکا اسٹیٹ میں آپ کی دینی خدمات ہیں. تو آپ ہمارے لیے وقت نکالے ہیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ یار رمضان مبارک کس طریقے سے گزاریں، یا آپ ہمارے ویورز تک پہنچائیں. تو اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ آگے بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ دیکھتے رہیں گلبرگہ میرر ڈیکن ڈائجسٹ. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ زکوٰۃ اور فطرہ ایک اہم مسئلے کے طور پر ہم اس میں لوگوں تک پیغام پہنچائیں. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، مستحقین تک پہنچائیں. جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں انہیں اس ویڈیو بتا کر زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب بھی دلائیں. اور دیکھتے رہیں گلبرگہ میرر ڈیکن ڈائجسٹ.